الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق واشرف البریۃ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المطهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد صلوات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تعریفیں اللہ کے عالم کے لیے جو واحد عالمین طرف ہے، جو واحد ہے، احد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کل شیء قدیر ہے، وہ مالک کن سے کن کی منزل پہ ہے، چیز سے کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے، اور اس مالک نے جب اپنے محمد کو بنانا چاہا تو اپنے نور سے نور علیحدہ کیا، اور اس نور کو جب ذات میں اس نے ڈھالا تو وہ محمد کا نور وہ ذات محمد بن گئی۔ پھر پروردگار عالم نے اس کو حروف میں لیا تو قرآن مجید بن گیا۔ اور مجلس اعظم موضوع یہی ہے کہ قرآن اور کربلا، کہ وہ محمد ہے کہ جہاں پر محمد کا نواسا اس کی توحید کو پہچانوانے پہنچا، وہ کربلا معلیٰ ہے، اور کربلا کے قاری کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جو محمد کا فرزند ہے، محمد کی طرف سے ہدایت ہے، جو قرآن ناطق بن کے آیا ہے، جو قرآن ثابت بن کے آیا ہے، جو مصطفیٰ بن کے آیا ہے، مرتضیٰ بن کے آیا ہے، مشتبہ بن کے آیا ہے، رضا بن کے آیا ہے، یاسین بن کے آیا ہے۔ ایسی یاسین
یاسین ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کا سر قلم ہو جائے، اور جب حسین نے نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی تو معلوم ہوا یہ وہ یاسین ہے کہ جس کا سر قلم ہو گیا ہے۔ کربلا الگ ہے، قرآن الگ ہے، الگ نہیں ہے۔ قرآن کی ہر تفسیر کو کربلا میں پیش کیا گیا ہے۔ حسین ابن علی وہ ہیں جو قرآن ناطق ہیں، جو نقطۂ بائے بسم اللہ ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو قرآن کتنا ہی رٹ لو، قرآن رٹنے کے بعد تم حافظ قرآن تو ہو جاؤ گے مگر محافظ قرآن نہیں ہوگے۔ ہم حسین ابن علی محافظ قرآن ہیں اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے 72 محافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ بس جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ محافظ قرآن ہو گیا۔ اس لیے ہمارے یہاں حافظ قرآن نہیں محافظ قرآن ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں فرش ادا کی حفاظت کی جاتی ہے، ہمارے یہاں فرش بچھایا جاتا ہے۔ فرش کیا ہے؟ قرآن ناطق کا تذکرہ ہے۔ عرش والی بی بی آ کے فرش ادا پہ بیٹھ جاتی ہے۔ جب عرش والی ہستیاں آ کے فرش ادا پہ بیٹھتی ہیں تو قرآن کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں قرآن کہاں ہے؟ آپ لوگ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہم قرآن نہیں پڑھتے اس لیے کہ حسین خود قرآن ہے۔ جو قرآن ناطق ہوتا ہے اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ کہا کہ کیسے مان لیں؟ ہم نے کہا دنیا نے ابتر کا تانا دیا، کس کو دیا؟ محمد کو دیا۔ ابتر کا تانا دیا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، تمہاری نسل میں اولاد نہیں ہے۔ ادھر محمد مایوس ہوئے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ مایوسی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کہا تو ہمارا محبوب ہے، تیرے چہرے پر کیسی مایوسی آ گئی؟ کہا اے پروردگار مجھے ابتر کا تانا دے رہے ہیں۔ کہا یہ ابتر کا تانا دینے والے خود ابتر ہو جائیں گے۔ ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں، ادھر کہا کوثر عطا کر رہے ہیں۔ کہا مالک کی کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا دشمن ابتر رہے گا، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کہا کیا عطا کی ہے؟ کہا سیدہ عطا کی ہے۔ دنیا نے اب دیکھیں غور طلب بات یہ ہے، یہ فرش ادا نہیں، یہاں پر 14 حجاب کھل جاتے ہیں۔ یہاں جو جیسا مانگنے آتا ہے ویسا مل جاتا ہے۔ ادھر جھولی پھیلا کے آپ بیٹھیں، کشکول لے کے آپ بیٹھیں، عطا کرنے والی کو حسین ابن علی کی ماں کہا جاتا ہے۔ تانا پڑا تھا محمد مصطفیٰ کو، اللہ کے حبیب کو، اللہ کے محبوب کو، سراج منیر کو، اللہ کے اول نور کو تانا اس کو دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، اللہ نے کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اب وہ کوثر کیا تھی؟ تانا علی کو نہیں پڑا تھا، تانا محمد کو پڑا تھا۔ کہا ہم دونوں علی نے کہا، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ کہا خطبۃ البیان مولا کا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جس نے اس کائنات کو آراستہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی ہم ہی وہ ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے۔ مولا کا خطبۃ البیان کہا ہم ہی وہ ہیں، ہم نے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو تیار کیا ہے۔ ہمارے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ جب اللہ نے کائنات بنائی ہے اور اللہ نے جب ابتر کا تانا نہ سنا اپنے محمد کے لیے تو کس کو اولاد عطا کی؟ آج دیکھیں تو کہا کہ علی کو اولاد عطا کی۔ کیا یہ علی کو اولاد عطا کی؟ کہا علی کو تانا نہیں دیا گیا تھا، لیکن تانا کیا دیا گیا تھا کہ تو ابتر رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم تجھے
اولاد کثیر عطا کریں گے، ہم تجھے کوثر عطا کریں گے، ہم یطہرکم تطہیرا عطا کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس کا نفس ہے اسے نفس اللہ بھی کہا جاتا ہے، نفس رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو محمد کی پہچان بن جاتا ہے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دیکھو فرزند مجھے عطا کیا، 18 بیٹے تھے نا مولا علی کے، 18 بیٹے تھے مولا کے 18 بیٹوں کے ہوتے ہوئے 18 بیٹوں کے ہوتے ہوئے آیت نازل ہوئی، کہا کہ ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کہا یہ کوثر کیا ہے؟ کہا عرش معلیٰ پہ آنا، تجھے جب بتاؤں گا کوثر کیا ہے۔ عرش معلیٰ پہ آئے محمد مصطفیٰ، مختصر کرتے ہوئے کہا عرش معلیٰ پہ آنا۔ کہا 14 ہیں چہارتا معصومین کہ جن کو اللہ نے اپنے نور سے سنوارا ہے، جو اللہ کا نور ہیں، اللہ کی پہچان بن کے آئے ہیں، اللہ کی توحید بتانے آئے ہیں، قرآن ناطق کا ترجمہ کرنے آئے ہیں، قرآن کی تفسیر لے کر آئے ہیں، نقطہ بائے بسم اللہ ہیں، جو ہدی برق ہیں، جو اللہ کا نور ہیں، جو چھپے ہوئے بشر ہیں۔ کہا کہ دیکھو 14 ہیں، 14 میں 13 وہ ہیں جنہیں اللہ نے ایک جگہ پہ واقع کر دیا، فلا اقسم بواقعۃ النجوم، ایک جگہ جب انہیں جمع کر لیا ایک نور رہ گیا، اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ وہ نور کیا تھا؟ کہا وہ خیر کثیر تھا۔ اللہ نے کہا کہ میں صلبوں سے، دیکھیں محمد کا نور صلبوں سے صلبوں میں آیا ہے۔ آدم کی پیشانی پہ جب یہ نور منتقل کیا، کہا کہ سب لوگ سروا سجود ہو جانا جب میں اس میں روح ڈالوں، روح امر الہی ہے۔ ادھر نور آیا پیشانی پہ، تمام کائنات سروا سجود ہو گئی۔ کہا صلبوں سے نبیوں کے محمد تیرا نور چلے گا، محمد اور علی کا نور چلا۔ کہا ایک نہیں ہے محمد، تیرا کہ تیرا محمد ہے، لیکن جہاں پہچان بن جائے محمد کی، کہا کہ نہیں اوپر آنا پڑے گا، اوپر آ جاؤ، اور جب اوپر آؤ گے تو وہ تحفہ دیں گے تمہیں کہ جو صلبوں میں نہیں دے سکتے تھے، وہ ہم تمہیں وجود کی شکل میں دیں گے۔ اور وہ وجود کیا ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے، وہ سورہ قدر ہے، وہ سورہ رحمان ہے، وہ نقطہ بائے بسم اللہ ہے، وہ محمد کا نور ہے، وہ محمد کا قلب ہے۔ کہا قلب محمد پہ قرآن کا نزول کیا۔ کہا یہی تو چھپی ہوئی کتاب ہے کہ جو ہم نے آج سینے پہ محمد تیرے اتار۔ کہا یہ کتاب کیا ہے؟ آج دیکھیں 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، کتاب کیا ہے؟ کتاب آتی ہے تفسیر قرآن بیان کرتی ہے، چلی جاتی ہے۔ کتاب آتی ہے قلوب کو جمع کر لیتی ہے اور آ کے ایک جگہ جمع کر کے ہدایت دے کے چلی جاتی ہے۔ اب دیکھو کہ کون ہے کہ جس کا نور نسل بر نسل چل رہا ہے، صلبوں سے صلبوں میں چل رہا ہے۔ محمد نے فاطمہ کے نور کو سجا کے محمد کو پیش کیا، محمد نے پیشانی پہ رکھا، پیشانی سے خدیجہ کی پیشانی پہ، کہا یہ سیدہ کا نور ہے، اس لیے اس کو اللہ نے 70 حجابوں میں چھپایا ہوا تھا۔ سیدہ کا نور جب 70 حجابوں میں تھا، کہا حجاب قدرت ہٹاؤ، اور حجاب قدرت کس طرح سے ہٹا؟ کہا کہ دیکھو وہ نور تھا کہ جو آیا خدیجہ کی پیشانی پہ، اور جب دنیا میں آیا تو آتے کے ساتھ سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں گر کے کہا اے اللہ تو ہی ہے جو واحد ہے اور احد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ گواہی کس نے دی؟ کہا یہ جناب سیدہ کے نور نے دی۔ کہا جناب سیدہ کا نور ایسا تھا کہ جو ایک نور تھا، کہا پہچان بن کے آیا ہے اس کی کہ جو 14 ہیں۔ کہا دیکھو تجھے دنیا نے ابتر کا تانا دیا تھا، اب دیکھو کہ کون ہے، کس کا وارث موجود ہے۔ کہا اس کا وارث موجود ہے جو چھپا ہوا بھی تھا اور ظاہر بھی ہو گیا۔ کہا کس کا وارث موجود ہے؟ کہا جو ہدایت کرتا ہے۔ کہا کس کا وارث موجود ہے؟ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ قرآن لاوارث نہیں ہے، قرآن کا وارث موجود ہے۔ یہ مجلس ازا لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے۔ جب میزبان اتنا عظیم ہے،
جو میزبان اتنا عظیم ہے کہ جو پردے سے ہدایت کرتا ہے اور ہم فرش عذاب بچھا لیتے ہیں. کہتے ہیں مولا نظر نہیں آتے، مولا کسی کے سامنے نہیں آتے. کہا کہ دیکھو تیرا دشمن آج بھی ابتر ہے، کسی کو ہدایت نہیں ہے، لیکن سید اکلال پردے سے ہدایت کر کے جاتا ہے اور مومن کے پل کو اپنی طرف. کہا کون ہے ایسا کہ جو ہدایت دے رہا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کربلا میں نہیں ہے، کربلا میں قرآن نہیں ہے، قرآن میں کربلا نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گلا تن سے جدا ہو جائے، نو کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہر چہرہ ہر کٹا ہوا سر باتیں کرتا ہوا چلا ہے. تاریخ ہے، ہر کٹا ہوا سر. صرف امام حسین کا سر نہیں، امام حسین تو امر ربی تھے، وہ تو ہدایت تھے، وہ قرآن مبین تھے، وہ مولا امام مبین تھے. لیکن عزیزوں، جس کو سینے سے لگا لیا اور جس کو اپنا قرب دے دیا، اسی کو علیہ السلام بنا دیا. نو کے نیزہ پہ بھی سر بلند ہوا تب بھی علیہ السلام رہے. کہا کہ دیکھو ہر ایک نہیں تھا کہ جو خاندان زہرا سے ہو، کربلا میں ہر ایک نہیں ہے. کہا حسین ابن علی آؤ تو آ کے تو دیکھو کیا شور و شین ہے، کیا یہ مجلس عزا ہے. یہاں پہ وہ قائم آتا ہے، وہ آخری محمد آتا ہے جس کو اسلام سے صرف نہیں، وہ ہر مسلک کے لوگوں کو مجلس عزا میں جمع کر لیتا ہے. اگر کوئی آ کے ہندو بیٹھ جائے مجلس میں، کیا ہم اس کو نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نکال سکتے؟ کافر ہے، کفر پہ ہے. کہا وحدت کو نہیں مانتا، کیوں نہیں نکال سکتے؟ کہا حسین ابن علی نے ہر ایک مسلک کے لوگوں کو بلایا ہے. حسین وہ رہبر ہے کہ جس نے انسانیت بتائی ہے. دیکھو انسان کیا ہوتا ہے. حسین نے انسانیت کی بلندی بتائی ہے کہ دیکھو کربلا ہے کیا. انسانیت کی بلندی کو کربلا کہا جاتا ہے. آؤ دیکھو یہاں پہ کیسے احادی موجود ہیں، یہاں کی ہدایت دیکھ لو. آ کے نمازی سب تھے. کہا وہاں پر بھی قاری بھی تھے، نمازی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے. کہا کہ نہیں، جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سب کے چہروں سے نقاب نہ نوچی تو حسین ابن علی نہ کہے. اور نقاب کس طرح سے نوچی مولا نے؟ نقاب کیسے نوچی کہ دنیا اپنے آپ کو عابد کہتی رہے. ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ان کے ہاں اگر جمعے کی نماز نہ پڑھو تو اسلام سے خارج. ارے حسین ابن علی نے تمہیں اسلام سے پہلے ہی خارج کر دیا ہے. حسین ابن علی کا جس نے دامن پکڑ کے نماز ادا کی ہے وہی نمازی ہے. دیکھو جس کے قلب میں علی بستا ہے، علی ولی اللہ ہے، وہی نمازی ہے. یہی تو پہچان بتائی تھی ہماری. ان کی کیا پہچان تھی؟ لا الہ الا اللہ ان کے یہاں بھی تھا، محمد رسول اللہ ان کے یہاں بھی تھا، قرآن وہاں بھی تھا، توحید وہاں پر بھی تھی. حسین ابن علی نے بتایا کہ جہاں علی ولی اللہ ہوگا وہی اصل نمازی ہوگا، وہی اصل نمازی ہوگا. ایک ہی فرق تھا، علی ولی اللہ وہاں نہیں تھا. کہا یہی تو پہچان ہے. اگر دامن پکڑ لیا ہے حسین کا تو علی تمہارے قلب میں، تمہارے وجود میں زندہ ہے. علی تو وہ کلیا ہے کہ جو آتا ہے تو یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے اندر اسلام ہے تو وہ بھی چہرے سے عیاں ہو جائے گا، ایمان ہے تو وہ بھی چہرے سے عیاں ہو جائے گا. جاؤ کعبے میں جا کے سجدہ کر لو، اور جب سجدہ کر لو گے تو معلوم ہوگا اسلام موجود ہے. لیکن آؤ حرم میں اگر سجدہ کرو گے تو اسلام بھی ہے اور ایمان بھی موجود ہے. جہاں پر قلب سجدہ کر لے سجدہ کر لے وہ حرم ہے.
جہاں قلب سجدہ کر لے، دل سے، قلب سے سجدہ، ایک سجدہ صرف پیشانی رکھ لی سجدہ ہو گیا، ایک جہاں پہ قلب جھک جائے، قلب کہاں جھک جاتا ہے؟ نام علی کے حرم امام پہ جا کے قلب جھک جاتے ہیں، جنت البقیع چلے جاؤ قلب جھک جائے گا۔ کہا یہ کیا ہے؟ جہاں پہ قلب پہ حکومت ہو وہی تو ہادی ہوتے ہیں، وہی تو ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، وہی تو ہدایت لے کر آتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی مولا سلامت رکھے۔ کہا کہ دیکھو اصل ہادی تو ہمارے پاس ہے، اصل ہدایت تو ہمارے پاس ہے، قرآن تو ہمارے پاس ہے۔ یہی تو بتایا تھا امام جلال الدین نے۔ مولا نے کیا بتایا تھا؟ پتھر کھاتے ہوئے چلے، بڑے زخمی چلے، تیر پڑتے رہے، تازیانے پڑتے رہے، کمر زخمی تھی۔ کہتے ہیں بی بی سکینہ اکثر آ جاتی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، بالوں پہ خاک پڑی ہوئی۔ مظلوم مولا جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کے دربار میں کیا اعلان کیا؟ یزید کے دربار میں 400 کرسی نشینوں کا مجمع، اور 400 کرسی نشینوں کے درمیان جب علی کا بیٹا آیا، جاہو جلال چہرے پہ ہے، صبر چہرے پہ ہے، حشمت چہرے پہ ہے، قرآن چہرے سے آیا ہے، قرآن ناطق ہے، نور مجسم ہے، محمد کا نور ہے، علی کا نور ہے، علی کی شان و شوکت سے اگرچہ گردن جھکی ہوئی ہے لیکن چہرہ ایسا ہے، قمر بنی ہاشم کا نور جھلک رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یزید نے 400 کرسی نشینوں کے درمیان سب کو اعلان یہ کیا ہوا تھا کہ خروج کیا ہے کسی نے، اور کسی باغی کا سر ہے۔ اگر بیویوں، یہ بیویاں نہ ہوتی تو کسی کو نہ پتہ چلتا کہ کیا ہو گیا کربلا میں۔ کہا کہ نہیں، اتنی چاہنے والی بیٹی کو بھی لے کے جاؤں گا، اپنی بہنوں کو بھی لے کے جاؤں گا۔ اور عزیزوں جب مولا وہاں پہ پہنچے، مولا نے تمام دربار پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈال کے کیونکہ یزید یہ کہہ چکا تھا کہ خروجی معاذ اللہ، کہا کہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ یزید سے کہو ہمیں اجازت دے کہ ہم ممبر تک آئیں۔ ممبر تک آنے کی اجازت مانگی، اتنے زخموں والا مولا کہ جس پہ 72 کا داغ ہے، زخم ہے، اور جو خود زخموں سے چور ہے اور قیدی ہے، ماں پھوپھی بہنیں سر برہنہ ایک رسم میں بارہ گلے۔ کہا اس کا غرور تو ہم نے خاک میں ملا دیا ہے۔ معاذ اللہ یزید نے کہا تو ہمارا غرور خاک میں نہیں ملا سکتا، ہمارا غرور توحید ہے، ہمارا غرور محمد ہے، ہمارا غرور علی ہے، ہمارا غرور فاطمہ زہرا ہے، تو ہمارا غرور خاک پہ نہیں ملا سکتا۔ کہا تخت پہ آنے کی اجازت دے۔ کہا نہیں دوں گا۔ کسی نے کہا دے دو اجازت، اجازت مل جائے گی، تخت پہ آئے گا، پھر اسے سنیں گے کیا کہنا چاہتا ہے۔ بڑا لاغر ہے، بیمار بھی لگ رہا ہے، بہت لاغر ہے، بیمار لگ رہا ہے، تخت پہ آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ کہا کہ ہاں تخت پہ آ جاؤ، اجازت مل گئی یزید سے۔ تخت کی طرف چلے، جو ہی جا رہے تھے کہا یہ ممبر نہیں ہے جہاں میں جا رہا ہوں، یہ صرف ایک تختہ ہے۔ کہا یزید نے کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا خاندان بنی ہاشم کا بیٹا ہے، کیا کہتا ہوا آ رہا ہے، یہ ممبر نہیں ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تقریر کر رہے تھے۔ میرے مولا نے کہا نہیں، ممبر وہ ہوتا ہے کہ جو میرے دادا علی کے لیے سجایا گیا تھا، ممبر وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے سجایا جاتا ہے، یہ صرف ایک لکڑی کا تختہ ہے۔ میرے مولا وہاں پہ تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی جب میرا مولا پہنچا تو میرے مولا نے تعارف کیا کرایا، سورہ کوثر کی تفسیر پڑھی، کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے تو ہمیں مٹا دے گا، تو ہمیں ختم کر دے گا، تجھے نہیں پتا
ہم مکہ و مدینہ کے بیٹے ہیں، تو ہمیں نہیں جانتا، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جو دروازے سے نہیں آیا ہے، گھر میں نہیں آیا ہے، اللہ کے گھر میں جس کا ظہور ہوا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے لیے دیوار کعبہ پھٹ گئی ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جس نے آتے کے ساتھ قرآن تورات انجیل و زبور سنایا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جو شیر خدا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جو حیدر کرار ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جو مشکل کشا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جو حاجت روا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جو قمبر کا مولا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جو سلمان کا مولا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے لیے ذوالفقار اتری ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں علم دیا گیا، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے اللہ نے ہاتھوں میں فتح عطا کی تھی، ہم اس کے بیٹے ہیں جو ید اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو دعوت اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، جو قرآن ناطق ہے، جو بسم اللہ کی تفسیر ہے، جو بائے بسم اللہ ہے، جو اصل قرآن ہے، کہا ہم اس کے بیٹے ہیں جو یاسین ہے، جو طہا ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو سراج منیر ہے، جو سورہ علم ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو ہمارے صدقے میں اللہ یہ کائنات نہ راستہ کرتا، کہا اور تجھے ہم نے اپنا حسب سنایا ہے، اب تو ہمارا نسب سن، ہمارا نسب کیا ہے؟ ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کی ماں پہ آیت تطہیر اتری ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے لیے ستارہ سلام کرنے در میں آیا کرتا تھا، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے در سے سورج کو پلٹا دیا جاتا تھا، ہم اس کے بیٹے ہیں جہاں سنگریزے سلام کرتے تھے، ہم اس کے بیٹے ہیں اگر زلجنے پہ سوار ہو جائے تو زمین اپنی قلابوں کو سمیٹ لیتی تھی، ہم اس کے بیٹے ہیں جس کے اوپر چادر تطہیر نازل ہوئی ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جس پہ مزمل نازل ہوئی ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں جہاں محمد مصطفیٰ جا کے سلام کیا کرتے تھے اور بیٹی کو سینے سے لگایا کرتے تھے، ہم اس ماں کے بیٹے ہیں کہ جس کی ماں نے تم مسلمانوں پہ اپنی تمام ریاست کو خرچ کر ڈالا ہے، آج ہر مسلمان میری دادی کا مخروص ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا لیکن اس کے در کی کنیزوں پہ آیتوں کا نزول ہونے لگتا تھا، اس کے در کی کنیزیں ایسی تھیں جو علیہ السلام بن جاتی تھیں، ہم اس کے بیٹے ہیں جو اصل نماز ہے، اصل صلاۃ ہے، اصل صوم ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے ہاں چادر تطہیر آئی ہے لیکن تم نے چادروں کو کھینچ کے کیا ظاہر کیا ہے کہ ان کو تم بے نقاب کر سکتے ہو، ان کو بے نقاب نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر حجاب اللہ ہے، ان کے اوپر حجاب رسول ہے، ان کے اوپر حجاب امامت ہے، جس پہ حجاب امامت ہو اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے۔ یہ مولا نے بتایا کہ دیکھو تم ہمیں، جب لوگوں نے سنا نا مولا کا خطبہ تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آل اطہار، کہا کہ نہیں ہم بتاتے ہیں، ہم محمد کے نواسے ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے لگتے جگر ہیں۔ جب یہ کہا نا تو جتنے رومی تھے سب پریشان ہو گئے، یہ کیا کیا یزید، یہ کون ہے؟ یہ آل اطہار۔ مولا نے تعارف کرایا، کہا قتل کر دو، قتل کر دو، اسی وقت حکم ملا مولا کو۔ جب یہ سنا نا تو علی بن حسین نے، عزیزان گرامی السلام اس مولا پہ، مولا نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے ہم قتل ہونے سے ڈر جائیں گے؟ ارے شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہمارا رتبہ ہے، ہمیں تو ان بیویوں کے لیے سلامت رکھا گیا ہے، ہمارے بابا نہ دعا کرتے تو آج ہم بھی شہادت کے رتبے پہ، ہمارا بستر نو کے نیزہ پہ۔ کہا تو کیا سمجھ رہا ہے ہم نے یہ کربلا جو بنائی ہے یہ اللہ کی توحید بچانے کے لیے بنائی ہے، اللہ کی توحید، ہم نے قرآن کو بچا لیا ہے۔ کہا کیسے قرآن کو بچا
لیا, کہا ہم وارث قرآن ہیں, اگر ہم وارث قرآن نہ ہوتے تو قرآن میں بھی ترمیم ہو جاتی. ہم وارث قرآن ہیں. مولا کی شہادت کے بعد بھی جو قرآن کو بچا لے اسے علی ابن الحسین کہا جاتا ہے. کہا کہ دیکھو سب کو سلامت رکھے, کبھی کوئی غم نہ دے. کہا کہ دیکھو یہ ہے علی کا بیٹا, یہ ہے علی کا بیٹا, جب آتے ہیں تو شیر بن جاتے ہیں. کہا تو کیا سمجھ رہا ہے ہم ڈر جائیں گے تیرے قتل کرنے سے؟ تیرے قتل کرنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ جلاد بلا لیا گیا, جلاد آ گیا, لیکن عزیزوں ادھر زینب آگے بڑھی. کہا کیا اختیار ہے تیرا؟ کہا ان لوگوں نے میرے اختیار کو نہیں مانا ہے, اس لیے میں چوتھے معصوم کے لیے کہا میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں. ادھر کہا میرے اختیار کو نہیں مانا, ادھر زینب کو جلاتا گیا. تیرا اختیار کیا ہے؟ تیرا اختیار. کہا کہ دیکھو میرا اختیار تھا, میں نے حسین کو ذبح کر دیا. مولا کا سر تختے پہ رکھا ہوا تھا, تختے تلا پہ مولا کا سر رکھا ہوا تھا. اشارہ کر کے کہتا ہے اپنے بھائی مظلوم کا سر دیکھا, علی کی بیٹی کو جلالا گیا. کہا تو اور تیرا اختیار, اگر تیرا اختیار ہے تو جو روشن دان سے ہوا آ رہی ہے اس کو روک کے دکھا. اگر تیرا اختیار ہے تو جو گھنٹیاں بج رہی ہیں اونٹوں کی گردن پہ ان کو روک دے, جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو تو روک کے دکھا لے, اور ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں. وہ تو امام وقت تھے کہ جن کو قتل کا حکم دیا تھا, لیکن جو محافظ قرآن تھی اس وقت, محافظ امام تھی, ان کا تعارف کیسا کرایا؟ ان کا تعارف سنو, بس چند جملے پڑھوں گی پھر مسائل پڑھوں گی. کہا کہ دیکھو ان کا تعارف دیکھو, ان کا تعارف کیسا تھا. کہا کہ تجھے اختیار ہے, اگر تجھے اختیار ہے. اب یزید نے ہاتھ اٹھایا تھا, تاریخ نے لکھا یزید نے ہاتھ اٹھایا تھا, اس کا ہاتھ اٹھا رہ گیا, اور بیوی کے ہاتھ کے اشارے سے پورا دربار ساکت ہو گیا. جو پورا دربار ساکت کر دے وہ علی کی بیٹی ہے. کہا کہ دیکھو دربار ساکت ہو گیا. آج دیکھیں شام میں جانے کا نہیں, تو ادھر بیوی کا اختیار چل رہا ہے, جب چاہیں گی کھول ڈالیں گی. کیا سمجھا ہے داعش والوں نے؟ جناب زینب علی کی بیٹی ہے, علی کی بیٹی ہے. کہا اختیار تجھے دیکھنا ہے تو ہمارا اختیار دیکھ, ہمارا اختیار. پورا دربار ساکت ہو گیا, ہاتھ اٹھتے تھے اٹھتے کے اٹھتے رہ گئے, پلکیں جھپکی ہوئی تھیں آنکھیں بند رہ گئیں, جن کی کھلی ہوئی تھیں آنکھیں کھلی رہ گئیں. کہا کہ دیکھ ہمارے اختیار, اور پھر بیوی نے انگلی کا اشارہ کیا. پھر دربار اپنی جگہ پہ, جب دربار اپنی جگہ پہ آیا کہا دیکھ ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے, ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی جناب فاطمہ زہرا جب گئی تھی دربار میں اور اپنا حق مانگا تھا, اور حق مانگنے کے لیے مولا نے کہا کہ گواہ تو لے کر آئے ہیں, کہا علی کو قتل کر دو. جناب سیدہ نے اپنے بالوں کو کھولا تھا, اور یہاں بال کھلے ہوئے تھے, بالوں سے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا. کہا وہاں بھی ایسا ہی جلال تھا کہ دربار کی دیواریں ایک فٹ اونچی ہو گئی تھیں, ایک آدمی آرام سے نیچے سے گزر سکتا تھا. کہا یہاں بھی دربار کا حال یہ ہوا جب یزید کا تخت کانپا. کہا کہ چھوڑ دو اس کو, اور علی ابن الحسین کو چھوڑ دیا گیا. لیکن عزیزان گرامی کہ آج کی وہ تاریخیں ہیں کہ جو مولا کو زہر دے دیا گیا ہے. اللہ جانے اس امام نے 35 سال کیسے رو کے گزارے, اللہ جانے. مولا حسین 3 بیٹے لے کر آئے تھے, اور 3 بیٹوں میں علی ابن الحسین مولا سجاد سب سے بڑے بیٹے تھے, پھر شہزادے علی اکبر تھے, پھر شہزادے علی اصغر تھے.
شہزادے علی اکبر اور شہزادے علی اصغر کربلا میں شہید ہو گئے کہ اکبر کو، جوان اکبر کو ہم شکل پیغمبر کو مانگا تھا دعاؤں میں، اور جب مانگا تھا تو اجازت دے دی کہ جاؤ اکبر چلے جاؤ، کیونکہ رن میں جانے والا کوئی نہ تھا۔ حسین کی پوری فوج حسین لاشیں اٹھا کے لے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، اکبر کو اجازت ملی، اللہ جانے مولا نے بھیج تو دیا، لیکن جب اکبر راہوار پہ سوار ہوئے جانے لگے، مولا پیچھے پیچھے، ادھر اکبر کا زنجنا چلا، ادھر حسین پیچھے پیچھے۔ اکبر نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا، بابا زمین کربلا میں، اے زمین کربلا میرا اکبر بہت حسین ہے۔ اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہا، اللہ جانے جس طرح سے اکبر میدان میں گئے ہوں گے، میں پڑھ رہی ہوں آپ سن رہی ہیں، اللہ جانے یہ حسین کا قلب جانے جس طرح سے اکبر کی آواز سنی ہوگی۔ ارے مقاتل لکھتے ہیں اکبر میدان میں تو چلے گئے، مگر جب زلجنے سے گرے ہیں تو آواز دی بابا خبر، اے بابا میری خبر۔ اب تاریخ میں لکھا الگ سے جملہ ہے، جب بھی پڑھتے ہوئے دل روتا رہتا ہے۔ آئے مولا نے اٹھنا چاہا، پھر زمین پر بیٹھ گئے، 9 دفعہ حسین اٹھے، 9 دفعہ زمین پر، مقتل نظر نہ آیا۔ اماں نے کہا مقتل ادھر ہے، ارے اس طرف دوڑے، اللہ جانے کس طرح بچی نکالی ہوگی۔ ارے اکبر کا سر نوکے نیزہ پہ بلند، جب راہ میں چلتے ہوئے ایک راہب کی بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کس کا سر ہے، اتنا حسین بیٹا کس ماں کا ہے۔ اے اللہ کاش وہ ماں مر گئی ہو، زندہ نہ ہو۔ آئے قافلہ دوڑ رہا تھا، ارے ادھر ہماریاں روتی گئی۔ لیلا نے پکار کے کہا آئے اکبر کی ماں میں ہوں، ارے میں زندہ۔ آئے بی بی، ارے کہتے ایک چھوٹا سا سر تھا، جڈولے بالوں والا سر تھا، جب قافلہ دوڑتا تھا حسین اس سر کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اگر پوری پیچھے رہ جاتا تھا وہ علی اصغر کا سر، ارے وہیں پر حسین کا سر رک جاتا تھا۔ اصغر کے سر کو سامنے لاؤ، جڈولے بالوں والا سر ہے۔ ارے کسی نے گرجا سے نکل کے پوچھا آئے یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے، ارے کیا یہ میدان میں آ گیا تھا، گٹھلیاں چلتا ہوا آیا تھا، ارے اس کا سر کیسے، ارے 6 مہینے کا دکھتا ہے۔ رباب نے پکار کے کہا پیاسا تھا، مولا گود میں لے گئے تھے۔ آئے اصغر دھیرے سے جلتا نشانہ، لیکن میرے مولا نے اصغر کی تربت بنا دی تھی، ارے تربت اصغر بن نہیں تھی، مگر ظالموں نے ارے جب سروں کو گنا ہے تو میرے اصغر کا سر نہ ملا، ارے کہا یہی کہیں دشت بلا میں جہاں نرم مٹی دیکھو وہیں اصغر کا لاشا دفن کیا ہوگا، ارے جہاں کہیں نرم مٹی دیکھی وہیں نیزہ ہوگا، ایک جگہ اصغر کا لاشا۔ آئے بیویوں ماں کے سامنے دوسری دفعہ اصغر جوا، اللہ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کبھی کوئی ماں اپنی اولاد کے من میں نہ روئے۔ آئے اصغر کا سر روکے نیزہ شام قریبا، اور عزیزوں بس یہ عابد بیمار تھے جو مولا کی اولاد میں زندہ عزیزوں 35 برس روتے رہے۔ ارے کہا جناب زید نے کہ بابا اتنا کیوں روتے ہیں، ارے شہادت تو ملی
मीरा से ये कहा कि नहीं, अरे तुमने इंसाफ ना किया। मीनार आगे बढ़े, कहा हाँ मौला आप बहुत रोते हैं, इतना ना रोया करें। ये कहा मीनार, अरे तुम क्या समझते हो बाबा की शहादत में रोते हैं? अरे क्या ये भी हमारी मीरास है कि माँ भी बहन सर पर रहना? अरे कभी पत्थर पड़ते थे, कभी तलवारें, हाय ताजियाने खाता हुआ एक मकाम को आया। फिर सकीना ने कहा बाबा बहुत याद आ रहे हैं भैया, मैं तुम्हारी पीठ पे सवार हो जाऊं। मैंने कहा मेरी बहन गोद में आना चाह रही है, हाथों में हथकड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां, गोद में नहीं ले सकता। आए कमर पे सवार हुई। आबिद ने थोड़ी देर में महसूस किया हमारे ताजियाना नहीं पड़ रहा है। आए सकीना तमाम ताजियाने अपनी कमर पे, आए मेरी बहन, अरे जब पानी मांगा जालिम ने मुंह पे तमाचा। आए क्या ये भी हमारी मीरास थी? आए बोला 35 बरस रोते रहे। जब जालिम ने जहर दिया है ना अजीजों, और जनाबे मोहम्मद बाकर ने जनाजा तैयार किया है, बाबा को उसको कफन दिया है, बाबा का गुस्ल देते जाते थे और सब पे रोते जाते थे। मेरा बाबा बड़ा जख्मी, आज भी हथकड़ियों से खून रिस रहा है, अरे बेड़ियों से खून, गले में तो खानदार था। हाय मेरा बाबा, लेकिन जिस वक्त जनाजा उठाया है अजीजों, मैं भी आखिर जुम्मे अल्लाह आपकी हाय को कबूल करे, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे, आपके घर आबाद रहे, कभी कोई गम न मिले। हाय आबिद का जनाजा उठा, बाकर से कहा हम बदनसीब बेटे, मेरे बाबा का लाशा बेगोरों का बच पड़ा रहा। आए हाथों में हथकड़ियां थी, किस तरह बाबा को गुस्ल देते, किस तरह कफन देते, कह दिए हमारा बता। आए बाबा का जनाजा उठा लिया। आए जब जनाजे को रखा है कब्र के करीब और कब्र में उतारना चाहो, आबिद के जनाजे से आवाज